کو ماننا. غدیر کا مطلب علی کو بلا فصل مان. ہمارے میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم امام علی کو بلا فصل مانتے اور عام مسلمان بلا فصل نہیں مانتے. بات کو یہاں 1 منٹ کے لیے روکتا میں, روک کے شیخ مفید کا ایک واقعہ پڑھتا. دیکھو دوستو, اچھا یہ ایک بات اور بتا دوں, تمام اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں اگر آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے, میں 40 منٹ میں ریفرنس نہیں دے سکتا, بٹ میں اتنا اوپنلی بول رہا اہل بیت چینل پہ کہ if you need any reference of غدیر, میں جو پڑھ رہا میں شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا, میں تمام مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھ رہا. اگر آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے غدیر کا تو تمام مسلمانوں کی جو بڑی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں غدیر کا ریفرنس ہے, غدیر کا واقعہ موجود ہے. ان کو سب نے یہ ایکسپٹ کیا کہ اللہ کے رسول نے امام علی کو میدان غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. یہ تمام واقعات اہل سنت کے مسلمان بھائیوں کے تمام کتابوں میں موجود ہے. if anybody need reference, میں اتنا اوپنلی بول رہا اہل بیت چینل کے تھرو, جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں, کہ if you need any reference I can provide you. Send me the WhatsApp, send me WhatsApp through Ahl Bayt, no problem. I'll send you the complete references کہ کون کون مسلمانوں کی بڑے بڑے کتابوں میں غدیر کا واقعہ موجود ہے. یہ صرف شیعہ کتاب نہیں, شروع سے جو جھگڑا ہے, شروع سے جو ڈیفرنس, میں تو ڈیفرنس بولتا, جو شروع سے جو ڈیفرنس ہے عام مسلمانوں میں اور ہم میں ایک ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتا چلنا چاہیے کہ واٹ از غدیر اور غدیر کتنی امپورٹنٹ عید ہے. آج اسلام نے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, عیسیٰ نبی سے لے کے ہمارے رسول تک, اور رسول کی پوری زندگی اگر وہ لوگ غدیر کو مان لیتے مسلمان تو نہ کربلا ہوتا, نہ آج ہمارا امام پردے میں جاتا. اتنی بڑی بات بول رہا, کربلا نہیں ہوتا, کربلا کا یہ مارکہ نہیں ہوتا, میرا مولا حسین شہید نہیں ہوتا, نہ ہمارا امام پردے میں جاتا. اگر مسلمان اس وقت مان لیتے. اللہ کے رسول نے خیبر کی جنگ کے بعد ایک بہت بڑا سرمن ہے اللہ کے رسول کا, سرکار نے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے جملے غور سے سننا, اگر تم میرے بعد علی کو بلا فصل مان لو, اگر میرے بعد تم علی کو اپنا وارث, میرا وارث مان لو, تو اللہ آسمان سے اور زمین سے ساری نعمتوں کو اوپر باہر نکال دے گا. لیکن وہی افسوس کہ نہیں مانا گیا. آج جو زمانے کا امام پردے میں گیا, وہ پردے میں صرف اس لیے گیا کہ مسلمانوں نے غدیر کو نہیں ایکسپٹ کیا. اب میں آپ کو شیخ مفید کا ایک عظیم پرسنالٹی 4th سینچری کے, جو کاظمین میں, اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب ہو, وہاں پہ دفن ہے رائٹ انسائڈ دا حرم آف امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام. شیخ مفید کا یہ مشہور واقعہ جو وہ بہت ہی, دیکھو اس زمانے سے غدیر کے لوگ خلاف تھے. غدیر تو رسول کے بعد ہی شروع ہو گیا خلاف ہونا, سقیفہ میں لوگ جمع ہو گئے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. دوبارہ شیخ مفید نے کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے, انہی کا واقعہ ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں بغداد آیا, پلیز غور سے سننا, ویری انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ, اور کیسے انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. He was just 18 years old. شیخ مفید 4th سینچری کا ہمارا ایک عظیم مرجع ہے. یہ وہ آدمی ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ انشاءاللہ محرم کے مجلسیں جو میں غدیر میں یہاں پڑھوں گا انشاءاللہ اہل بیت پہ, تو وہاں پہ بتاؤں گا کہ شیخ مفید کس کے, ان کے سٹوڈنٹس کون ہیں. سید رضی ہے, سید مرتضیٰ ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا, سید مرتضیٰ جن کو علم الہدا کہا گیا, ہدایت کا علم امام علی نے کہا, ان کے استاد شیخ مفید اور شیخ صدوق کے یہ شاگرد ہیں. ایک عظیم پرسنالٹی ہے, مجدد کہا گیا ان کو, کہ انہوں نے شیخ کو ایک نئی زندگی دی. شیخ مفید کی زندگی کا پہلا دن بغداد میں ایک مدرسے میں, ایک دینی مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا, جو اپنا مدرسہ تھا. اس کے بعد ایک دن گزرا, انہوں نے اپنے استاد جو ان کے پرنسپل تھے ان سے پوچھا. He was just 18 years old. 4th سینچری کی بات کر رہا, 4th سینچری. انہوں نے پوچھا اپنے پرنسپل سے, اپنے استاد سے, کہ یہاں پہ اور بغداد میں کون سے مسلمانوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بغدادی یہاں کا سب سے بڑا عالم ہے, متکلم ہے, بہت بڑا عالم ہے, اور اس کے پاس کچھ 8-10 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے کہا اچھا, اور وہ عام مسلمانوں کے فرقوں سے. تو انہوں نے شیخ مفید نے کہا کہ کیا میں ان کے پاس بھی جا کے کچھ پڑھوں. انہوں نے کہا ضرور جائیے. اب سن لو, فرسٹ ڈے 18 years old boy, فرسٹ ڈے وہ عبداللہ بغدادی کے مدرسے میں گئے. ویری انٹرسٹنگ واقعہ, غور سے سننا. غدیر کیا پہنچے, وہ کہتے ہیں کہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس تھے, بڑا میسو ہال, اور وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا, وہ بیٹھ کے جو ہے دینی تعلیم دے رہا, اور یہ بھی بیٹھ کے ان کا درس سنتے رہے, ان کی کلاس میں بیٹھے رہے.
بیٹھ کے سنتے رہے. کہتے ہیں کہ آہستہ 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 صبح سے شام تک میں خرید گیا. اس لیے بیچ میں کچھ اسٹوڈنٹس اٹھے, نئے اسٹوڈنٹس آئے, اس طرح سے صبح سے میں پہلے تو پیچھے تھا لیکن شام تک مجھے بالکل اس کے ممبر کے قریب, تخت کے قریب مجھے جگہ ملی. کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا, ابھی مدرسہ بند ہونے کو کچھ ٹائم تھا, کلاس ختم ہونے کو ٹائم تھا. بغداد کا سب سے بڑا متکلم, سب سے بڑا عالم اس وقت عبداللہ بغدادی جس کا نام, وہ کہتے ہیں یہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نیا اسٹوڈنٹ, فرسٹ ڈے میرا, مجھے کوئی نہیں جانتا, میں بیٹھ کے ان کا درس سن رہا تھا, لیکچر سن رہا تھا. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جو مین ڈور تھا وہاں پہ یہ عبداللہ بغدادی کا غلام سرونٹ, اس نے وہاں سے پکارا عبداللہ بغدادی کو اور پکار کے کہا کہ شیخ بصرے سے ایک آدمی آیا. بغداد اور بصرہ 600 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. آج بھی بصرہ سٹی جو ہے سی پورٹ کہلاتی. تو وہاں کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات کا, بصرے سے ایک آدمی آیا ہے اور آپ سے وہ کچھ سوال کرنا چاہتا, کوئی کوسچن ہے اس کا, and he wants to know. تو عبداللہ بغدادی نے پکار کے اس غلام سے کہا کہ یہ بتا وہ عالم ہے, ایجوکیٹڈ ہے یا جاہل ہے؟ تو غلام نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم, وہ کہہ رہا مجھے عبداللہ بغدادی سے بات کرنا ہے, سوال ہے. شیخ مفید کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا دیکھ رہا. اس وقت تک ان کا نام شیخ مفید نہیں تھا, ایکچوئل ان کا نام ہے محمد ابن نعمان. پھر سنو, ان کا نام ہے محمد, ان کے باپ کا نام محمد ہے, ان کا نام محمد ہے, ان کے باپ کا نام محمد ہے, ان کے باپ کا نام نعمان. تو ایکچوئل ان کا نام جو ہے تاریخ میں محمد ابن نعمان. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھا ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص بصرے والا جو ہے وہ سیدھا آیا ممبر کے پاس, تخت کے پاس جہاں عبداللہ بغدادی بیٹھا ہوا آیا. آ کر اس نے کہا کہ شیخ یہ لوگ سب اسٹوڈنٹ سن رہے, وہ بیٹھا ہوا جو سب سے بڑا عالم. اس نے بیٹھ کے پوچھا یا شیخ یہ بتاؤ کہ پلیز غور سے سن کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں, وہ کیف والا وہاں, اس میں فرق کیا, ڈیفرنس کیا؟ پھر سنو, اس کا سوال کیا تھا کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ واقع غار اللہ کا رسول کے ساتھ ایک صحابی رسول گئے تھے غار کے اندر, وہ واقعہ میں نہیں پڑھ. اب سب جانتے ہیں واقعہ کیا ہے, کون گیا تھا, کیا ہوا تھا, ہجرت سے پہلے کا واقعہ, ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے. کہ واقع غار میں وہ شخصیت گئے تھے رسول کے ساتھ, جبکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کوئی نہیں آنا, لیکن وہ گئے تھے. میں ان کا نام بھی نہیں لینا, نہ میں بات کر رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ جسٹ ٹیل می, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین واقع غدیر اینڈ واقع کیف. تو یہ عبداللہ بغدادی جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم, اس نے کہا واقع غدیر ایک واقعہ, ایک انسیڈنٹ ہوا, رسول 400 سال پرانی بات ہے نا, یہ کئی انسیڈنٹ ہوا, رسول نے علی کو مولا بولا, مولا کے 1000 مانے دوست کے, اور واقع کیف جو ہے وہ ریالٹی ہے, حقیقت ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے عبداللہ بغدادی کہ ہمیشہ یاد رکھو جو آنکھوں دیکھی بات ہے اور جو کانوں سنی بات. آنکھوں دیکھی بات یہ ہے کہ وہ غار میں گئے تھے, کیف میں گئے تھے رسول کے ساتھ, یہ آنکھوں دیکھی بات. اور واقع غدیر کانوں سنی بات. کیسے؟ رسول نے کہا مولا, اب مولا کے 1000 مانے, پتہ نہیں کیا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بغدادی کہتا ہے جو آنکھوں دیکھی بات ہے اس کی امپورٹنس ہے, وہ اس کی ترجیح بڑی ہے. ہمیشہ جب دو ایسے واقعات آئے تو جو آنکھوں سے واقعہ ہو, دیکھا ہوا واقعہ ہے, اس پہ بلیو کرنا, کانوں سنی بات کے 1000 معنی ہو سکتے. کہتا ہے جیسے اس نے جواب دیا عبداللہ بغدادی نے, اب دیکھو 400 سال کے بعد بھی یہ ڈیفرنس ہے. غدیر کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی. تو یہ کہتے ہیں شیخ مفید کہتے ہیں میرا 18 سال کا سن ہے, 18 years old, فرسٹ ڈے ان دا کالج, فرسٹ ڈے ان دا کلاس, اور اتنا بڑا عالم عبداللہ بغدادی. شیخ مفید کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, بالکل ایک ینگ بچہ جس کو داڑھی بھی نہیں آئی پوری, کھڑے ہو کے کہا کہ یہ شیخ عبداللہ بغدادی کو ایڈریس کیا. اچھا بسے والا بھی کھڑا ہوا, اب پورے اسٹوڈنٹس کھڑے کے دیکھ رہے ہیں, نیا اسٹوڈنٹ آج ہی آیا اور اس کی اتنی ہمت کہ عبداللہ بغدادی سے سوال کر. تو اب شیخ نے کہا, شیخ مفید نے, کہ عبداللہ بغدادی ہے میرے استاد, جسٹ ٹیل می, آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں, کیا بلیو ہے آپ کا. تو عبداللہ بغدادی نے کہا وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہے, 4th خلیفہ ہے. پلیز غور سے سن, وہ ہمارے 4th خلیفہ ہیں, مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں 4th خلیفہ. تو عبداللہ بغدادی نے کہا یہ بتائیے, سوری شیخ مفید نے کہا, جب اس نے کہا وی ایکسپٹ ہم ایز اے 4th خلیفہ, تو اس وقت شیخ مفید نے عبداللہ بغدادی سے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی خلیفہ برحق, آپ کہہ رہے امام علی خلیفہ برحق تھے, سب نے ایکسپٹ کیا تھا, 4تھے خلیفہ, اگر خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. تو اس نے فوراً کہا عبداللہ بغدادی نے, آنے والے اگر خلیفہ کے خلاف کوئی آئے تو وہ کافر ہے اور مرتد ہے. پھر وہ کافر ہے اور مرتد, خلیفہ کے خلاف کوئی آئے گا تو وہ کافر ہے. بس یہ کہنا, کہہ کے ایک لمحہ رک کے کہنے لگا نہیں ان لوگوں نے معافی مانگ لی تھی. کیا فکر ہے, انہوں نے معافی مانگ لی تھی, سوری بول دیا. تو جیسے اس نے کہا سوری بول دیا, شیخ مفید نے پلٹ کے کہا کہ ابھی آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات, پھر بول رہا
آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات، آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے، اس کا بلیو کرنا، کانوں سنی بات پہ بلیو نہیں کرنا. تو کہا کہ ان دونوں کا میدان میں آنا وہ آنکھوں دیکھی بات ہے، اور معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. وہ ایک لمحہ رک کے کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے، تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن نعمان ہے. اس کے بعد وہ اندر گئے. عبداللہ بغدادی ایک لیٹر لکھا ان کے استاد کو، شیخ مفید کو، اور کہا جا کے دے دو. جب شیخ مفید کا استاد نے خط کھول کے دیکھا، مسکرائے، پوچھا واقعہ کیا؟ انہوں نے واقعہ بتایا تو کہا یہ عبداللہ بغدادی کہہ رہا یہ 18 سال کا لڑکا اتنا ذہین ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ اسلام کے لیے مفید بنے گا. ایک روایت یہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر واقعہ غدیر کو چھپا رہے، کیسا کیا بول کے چھپا رہے کہ ایک واقعہ ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا. تو یہ غدیر ہے کیا؟ غدیر ہم کیوں بولتے ہیں؟ غدیر جو ہے مکے سے، مکہ خانہ کعبہ سے آلموسٹ 100 کلومیٹرز کے اوپر ایک کنواں تھا، ویل تھا، خم کا ایک خم جگہ تھی، اور وہاں پہ یہ ویل تھی، اور وہاں پہ وہ ایریا کا نام غدیر بنا. غدیر خم جس کو ہم بولتے ہیں، وہ خم جو ہے ایک ویل کا نام ہے. آج بھی اگر آپ عمرے پہ جائے، اللہ ہم کو عمرہ نصیب کرے، عمرے پہ جائے، اگر آپ انڈیا سے، پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے تو جدہ سے جو میقات ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے، 4 اس کے اپنی لینگویج میں بولا 4 چیک پوسٹ ہے جس کو میقات بولتے ہیں. مدینہ منورہ سے اگر کوئی آ رہا اللہ زیارت نصیب کرے تو مسجد شجرہ میقات بنتی. لیکن اگر جدہ والوں کے لیے جدہ سے کوئی آ رہا تو اس کو جانا پڑتا غدیر. آج بھی اس کا نام ہے جوفا. آج جو نام ہے وہ ہے جوفا. میں نے ابھی جو عمرہ کیا تھا تو الحمدللہ میں گیا تھا میقات کو، خاص طور پہ کہ ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میدان غدیر آج تک موجود ہے، لیکن اس ایریا کا نام اب جوفا ہو گیا. اب وہ جوفا کی برا. تو وہاں سے یہ مکے سے ایک ایسے، پلیز میری طرف دیکھو، ایک ایسے پوائنٹ پہ تھی کہ جہاں سے 4 راستے جاتے تھے. طائف کو کوئی جانا ہے وہ طائف جاتا، یمن جدہ کی سائڈ پہ کوئی جاتا، مصر کی طرف کوئی جاتا، مدینہ کوئی آتا. تو ایک ایسا راؤنڈ اباؤٹ تھا یہ، تو جہاں سے 4 راستے نکلتے تھے. کوئی مدینہ جا رہا وہاں جا، تو اس کے لیے اس جگہ پہ جب آخری حج ہوا اللہ کے رسول کا 10 ہجری 10 ہجری 11 ہجری، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو خالی، اس لیے کہ 15 منٹ رہ گئے میرے پاس. 11 ہجری 28 سفر کو ہمارے رسول اللہ کی شہادت. یہ واقعہ ہے ذیلحج کا، انہیں 1-2 مہینے پہلے، آپ کی شہادت سے 2 مہینے پہلے کا واقعہ. آخری حج اور فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف دی پروفیٹ اعلان کر دیا تھا. تو آلموسٹ جو روایتیں 120,000 کی، کتنا 1,20,000، 1 لاکھ اس زمانے کا پاپولیشن دیکھو آپ، اور اس کے بعد 1,20,000 کتنا بڑا پاپولیشن ہوتا. تو 1,20,000 کی آبادی پورے مسلمان آئے تھے. اور اللہ کے رسول جب حج کر کے، جب حج کمپلیٹ ہو گیا 12 ذیلحج کو، 13-14 ذیلحج کو وہاں سے نکلے، اور 18 ذیلحج 18 ذیلحج 10 ہجری کو یہ میدان غدیر میں پہنچے، غدیر خم کے پاس پہنچے. جیسے ہی سرکار کو تو سب معلوم تھا، سرکار کا اونٹ جیسے ہی وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آگے بھی بڑھ گئے تھے، کچھ پورے قافلے والے پیچھے بھی آ رہے تھے. پہلا حج تھا. تو فوراً وہاں پہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آگے وہ قرآن کی مشہور آج سورہ بدر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من اہلک وما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا ایھا الرسول بلغ، یہ جملہ اللہ نے روکا، جبرائیل نے آگے روک کے کہا کہ یا رسول اللہ کہہ کہ یا ایھا الرسول بلغ، جو پیغام تم کو دیا تھا، جو پیغام اللہ نے دیا تھا، جو پیغام تم کو دیا تھا اس کا حکم کرو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کتنا آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، کہیں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے اس طرح کی گفتگو نہیں کی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ میرے حبیب اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. انہیں تھریٹ ظاہر میں، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے، صرف سمجھانے کے لیے بول رہا، لٹرلی اللہ کے رسول کو تھریٹ تھی. اس لیے کہ اللہ نے جب بات کیا اپنے حبیب سے، کبھی یاسین کہہ کے بات کیا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے حبیب
حبیب کہہ کے بات کرتا، لیکن یہاں پہ کیا بول رہا؟ یا ایھا الرسول بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے حبیب اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا میرا۔ اللہ اکبر، انہیں 22 ایئرس کی اللہ کے رسول کی وہ ساری تبلیغ اسٹیج پہ آ گئی۔ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر، اسٹیج پہ آ گئی کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ آپ امیجن کرو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ حکم، کتنا امپورٹنٹ۔ آیت امپورٹنٹ نہیں تھی، آیت کا آرڈر امپورٹنٹ تھا، سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنا سخت حکم دے رہا اللہ کے رسول کو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اس کے بعد سنو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہتا ہے میرے حبیب گھبراؤ مت انسانوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا رسول کو، میرے حبیب گھبراؤ مت انسان سے۔ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ، آخری آیت کیسے ختم ہو رہی؟ إِنَّ اللَّهَ يَعْهَدُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اب میرے حبیب تم گھبراؤ مت، اللہ پلیز یار پلیز غور سے سننا، یہ میرے حبیب تم گھبراؤ مت، اللہ قوم کافرین کو ان کی منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ناظرین سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ غدیر کے میدان میں کوئی کافر تھا؟ ارے وہ تو تازہ مسلمان تھے، حج کر کے آ رہے تھے، حاجی تھے، سب کے سب حاجی تھے، کوئی کافر نہیں تھا وہاں پہ۔ اگر یہ آیت میدان میں آتی، اگر یہ آیت کسی اور جگہ پہ آتی تو پتا چلتا کہ کافر لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ یہاں تو ایک پورے 1,20,000 میں ظاہری طور پہ کوئی کافر نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے حاجی 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 حاجی۔ اور کون سا حج؟ رسول کے ساتھ کا حج، آج کا حج نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کا پہلا اور آخری ہے، انہیں حج مقبولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے والا۔ اور اللہ بول رہا ہے میرے حبیب اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اب پتا چلا کہ جو اس آیت کا حکم ہے، اب جو حکم آنے والا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ کافر بننے والا ہے۔ اب تم گھبراؤ مت میرے حبیب، گھبراؤ مت، اللہ انسانوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا، اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ ویری ویری کلیئر میسج اللہ نے غدیر کے میدان میں دیا کہ جو ولایت علی کو نہیں مانے گا پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ میں اس سے زیادہ نہیں بولتا عزیزوں، میں ہمیشہ ایک بات بولنا، غور سے سننا، اگر صرف اشہد، میرے غور سے سن لو، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جنت کو لینا تھا، کیا بول رہا یار میں؟ مکے میں جنت کس پہ مل رہی تھی؟ کس چیز پہ مل رہی تھی جنت؟ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ میرے جملے ہیں، رسول کے جملے۔ مکے میں جب اسلام کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول جو مکے میں 13 ایئرس تبلیغ کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے، مجھے رسول مان لو اور تم کو فلاح ہو جائے گی، تم جنت میں چلے جاؤ۔ مکے میں جتنے لوگوں نے، غور سے سنو، مکے میں جتنے لوگوں نے اللہ کو مانا اور رسول کو مانا، ان کو جنت مل گئی، اس لیے کہ رسول کا اعلان۔ تو میں یہی کہتا ہمیشہ، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرنا تھا۔ غدیر کے بعد جب تک ولایت علی کو نہیں مانو گے جنت ونت ملنے والی نہیں۔ جنت لینا تھا تو اس وقت لینا تھا، اس وقت مرنا تھا۔ اب کیا ہے؟ دوبارہ ایک سلام پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying تمام مسلمانوں کی کتابوں سے بول رہا۔ پھر وہ منزل آئی جب یہ قافلہ پہنچا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اللہ کا سخت حکم آ گیا، سرکار رک کے اعلان کیا کہ مجھے ایک خطبہ ارشاد فرمانا ہے، مجھے ایک اعلان کرنا ہے۔ جو لوگ آگے چلے گئے ان کو بلانا تھا، اور عرب کا ٹریڈیشن اور عرب کا تھنکنگ، عرب بگ نوز ہوتا ہے، اب ان کو بلائیں کیسا کہ پیچھے اب یہ حج کر کے واپس آ رہے۔ تو جناب سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ جا کے بولو کہ حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، سارے اعمال میں سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ خیر عمل ہے، خیر عمل، یعنی سارے عمل میں یہ بہتر خیر عمل ہے۔ یہ کہہ کر جو مسلمان آگے چلے گئے تھے ان کو پکارا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، کہ ایک عمل صالح، عمل خیر کی طرف تم کو بلایا جا رہا واپس۔ تو سارے مسلمان پڑھ لے، اور جو پیچھے آ رہے تھے آہستہ آہستہ ان کو بھی۔ تو یہ پورے میدان میں more than 100,000 120,000 مجمع ٹھہر گیا۔ آپ امیجن کرو، سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے بالڈ، بال اپنے شیف کرے ہوئے، سب فریش حاجی رسول کے ساتھ سب بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ممبر چاہیے، ممبر چاہیے۔ تو مسلمانوں نے کہا یار اللہ کا سرکار یہاں تو میدان ہے، یہاں کہے گا ممبر؟ آپ کیمل پہ کھڑے رہ گئے یا کیمل کے اوپر کہیں کھڑے رہ گئے، آپ کسی پتھر پہ کھڑے کے خطبہ دے دیں، پہلے بھی آپ کئی دفعہ دے چکے ہیں۔
اللہ کے رسول نے کہا نہیں مجھے چاہیے, آئی وانٹ ممبر, یو میک اٹ. انہوں نے کہا یا ہاؤ کین وی میک اٹ ناؤ. تو اللہ کے رسول نے کہا جتنے اونٹ کے کجاوے سب اتارو, سارے حاجیوں کے جو کیملز کے اوپر بیٹھتے ہیں کجاووں کے اوپر سارے اتار دیے, اتار کے کہا یہاں رکھ دو اور اس کا ایک ممبر بنا. تو ویسا ایک ممبر بنایا گیا, سارے کجاوے بازو رکھ, بس 10 منٹ رہ گئے میرے پاس اذان کو, میں کیا کروں. تو میں اس شارٹ میں اور کئی چیزیں بولنا چاہ رہا تھا, ہو ہی نہیں سکا. تو میں ممبر بنایا گیا, میں کیا کروں, میں بہت افسوس میں ممبر بنایا گیا اور کہا کہ وہاں اس وقت میدان غدیر میں چھوٹے چھوٹے جھاڑ بھی تھے, پودے عرب میں ڈیزرٹ میں, کہا یہ سارے جھاڑ کاٹ دو. پورے مسلمان آگے بیٹھ گئے وہاں پہ. جیسے ہی بیٹھے انہوں نے, اللہ کے رسول نے کہا جو سر پہ گترا, آپ کو معلوم عرب گترا پہنتا ہے, گترا پہنتا ہے, کہا یہ گترے اتار دو. پورے شیف, اور دوپہر کا وقت, عرب کی گرمی, زبردست سمر, سب پسینے میں وہ کہ ہر آدمی. رسول نے کہا جوتے اتارو, جھاڑ کاٹو, سر سے گترے اتارو. اتنا سب اہتمام کیوں کیا؟ پورے میدان سے کانٹوں کو, جو نیل سے کانٹے ہوتے تھے جھاڑ کے, وہ سارے کانٹوں کو صاف کر کے کلین کر دیا میدان کو. اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب میں وہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ بیچ میں اب کوئی کانٹے نہ ہو. اس کے بعد کہا جوتے اتارو, جب پیر جلیں گے تو یاد رہے گا. جب سر سے کپڑا اتارو گے, جب سورج تمہارے اوپر چمکے گا نا, تو جب یاد رہے گا. تم یہ نہیں بول سکتے جھاڑ کے نیچے میں سو گیا تھا. اب بالکل جاگتے ہوئے سنو, میرے یوتھ کو میری خواہش ہے کہ یہ سرمن امام علی کا پلیز پڑھو. ہاتھ جوڑ کے بول رہا, ہاتھ جوڑ کے بول رہا, ایکسٹرا آرڈینری سرمن ہے. میرے یوتھ کو بولتا, انگلش میں بھی ہے کہ 2 سرمن ضرور پڑھنا, 2 سرمن. ایک شہزادی کونین کا سرمن جو باغ فتح کے لیے بی بی نے دربار میں مدینے میں دیا, یا ان کے بابا کا غدیر کا سرمن, ایکسٹرا آرڈینری سرمن.